کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ مینار، یہ بادشاہی مسجد بر صغیر ہند و پاک میں اسلامی تہذیب کی سطوت کے آئینہ دار ہے۔ اس مسجد کے پہلو میں اردو کا سب سے بڑا شاعر مہد خواب ہے، جس نے مشرق میں اسلامی تمدن کے احیاء کا خواب دیکھا تھا۔ سنگ سرخ میں بنا ہوا ڈاکٹر محمد اقبال کا مقبرہ ہماری قومی تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ خوش قسمت ہے یہ مفکر شاعر جس کے مرکز کو سربراہان مملکت سلام کرتے ہیں اور جس کی زیارت کے لیے روزانہ لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ زیارت گاہے اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز البندی۔ یہ شہر سیالکوٹ ہے، جسے 5000 سال پہلے ایک راجا نے آباد کیا تھا۔ اب اسے شہر اقبال کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اب ایک مصروف تجارتی مرکز ہے۔ اقبال نے اسی شہر میں جنم لیا۔ کشمیری محلے میں بنا ہوا یہ مکان اقبال کی جائے پیدائش ہے۔ یہ اقبال کے دادا کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، جس کی توسیع اقبال کے والد اور ان کے بڑے بھائی نے آہستہ آہستہ کی۔ یہی اقبال کی پرورش اور ابتدائی تربیت کا گہوارہ تھا۔ یہ گھر اب اقبال میوزیم بن چکا ہے، جہاں لوگ اس نابغہ روزگار کے نوادر دیکھ کے جوق کر اقبال کے والد شیخ نور محمد کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے زمانے کے دستور کے مطابق قرآن مجید اور پرانی فارغ۔ اقبال نے ان دونوں چیزوں کا شوق اپنے والد سے ورثے میں حاصل کیا۔ اقبال کے والد دیندار آدمی تھے۔ انہوں نے کئی بار اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اقبال کو مسلمانوں کے لیے شاعری کرنی چاہیے۔ میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ یہ نظم اقبال نے اپنی والدہ کی وفات پر کہی تھی۔ اقبال اپنی والدہ امام بی بی کو بیجی کہا کرتے تھے۔ وہ سمڑیال کی رہنے والی کشمیری خاتون تھی۔ ان کے اقبال سمیت 6 بچے تھے۔ اقبال کو ان سے بے پایاں محبت تھی۔ امام بی بی کا 1914 میں انتقال ہوا۔ گھر کے پاس
مسجد حسام الدین تھی۔ ابتدائی دینی تعلیم کے لیے اقبال کو اس مسجد کے مکتب میں داخل کرایا گیا۔ یہی وہ ابتدائی تربیت گاہ ہے جہاں میر حسن ایسے مشفق اور عالم استادوں نے اقبال کی ذہنی، قلبی اور روحانی تربیت کی۔ اقبال کو اپنے استاد میر حسن سے بے حد عقیدت تھی۔ 1923 میں جب گورنر پنجاب نے اقبال کو سر کا خطاب دینے کے لیے ان کی رضا پوچھی تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے جس نے مجھ جیسے طالب علم کی تربیت کی ہے۔ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ یہ وہ پہلا مشنری اسکول تھا جہاں جدید خطوط پر تعلیم و تدریس کو گزشتہ صدی میں متعارف کرایا گیا تھا۔ 1883 میں اقبال اسکاچ مشن اسکول میں داخل ہوئے اور 1893 میں میٹرک کا امتحان اقبال نے اول درجے میں پاس کیا۔ یہ وہ درسگاہ ہے جو اقبال کے لیے مادر علمی ثابت ہوئی۔ اقبال کے ابتدائی حالات اور اسکول میں ان کی زندگی کے بارے میں بہت ہی کم معلومات دستیاب ہیں۔ اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو زمانے کے دستور کے مطابق 9 عمری میں ان کی شادی گجرات کے سول سرجن خان بہادر عطا محمد کی بیٹی کریم بی بی سے کر دی گئی۔ اقبال اس وقت 16 برس کے تھے اور کریم بی بی کی عمر 19 برس کی۔ یہ شادی اقبال کی زندگی میں ناگواری کا سبب بنی، اسے ذہنی مطابقت پیدا نہ کر سکی۔ مئی 1894 میں اقبال نے اسکاچ مشن کالج سیالکوٹ میں انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا۔ اقبال 2 سال تک اس کالج میں زیر تعلیم رہے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے عہد کے مشہور شاعر داغ کی شاگردی کی۔ ایسا کرنے کے بعد اقبال کا ذہن نئے علمی افق کی تلاش میں تھا، کیونکہ نصابی تعلیم ذہنی تربیت کا مؤثر ذریعہ تھا۔ اقبال کے مالی ذرائع محدود تھے، لیکن ان کے بڑے بھائی شیخ عطا اللہ ہمیشہ ان کے مددگار رہے۔ 1895 میں اقبال سیالکوٹ سے لاہور آئے اور گورنمنٹ کالج میں BA میں داخل ہو گئے۔ اس وقت اس عظیم درسگاہ میں 250 کے قریب طالب علم تھے۔ BA میں اقبال نے فلسفہ، عربی اور انگریزی کے مضامین رکھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اقبال کی وابستگی کافی عرصہ تک رہی۔ اس وقت پروفیسر آرنلڈ اور محمد حسین آزاد جیسے جید عالم یہاں پر آئے۔ اقبال طالب علمی کے زمانے میں 4 برس تک گورنمنٹ کالج کے کوارڈینگل ہاسٹل میں اس کمرے میں مقیم رہے۔ اقبال کا یہ کمرہ شعر و شاعری، علمی و ادبی مباحث کا مرکز تھا۔ یہیں اقبال کے دوست ہر شام جمع ہو کر بھکتے کی کش لیتے اور اقبال سے ان کے شعر سنتے۔ آج یہ کمرہ اس نابغہ روزگار کی یاد میں خالی رکھا گیا ہے۔ 1894 میں مشہور متشرف پروفیسر تھامس آرنلڈ علی گڑھ سے لاہور آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ یہی اقبال اور ان کے درمیان